بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ ایک ماہ سے تقریباً نکاح اور اس سے متعلقہ احکامات اور اس سے متعلقہ معاشرتی، دینی، اخلاقی اور شرعی کچھ مسائل بیان ہو رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس کا فائدہ ہو جائے اور نفع عام ہو جائے۔ یہ جو رشتہ ہے نکاح کا، یہ بہت مبارک رشتہ ہے۔ دینی اور دنیاوی لحاظ سے اللہ نے اس رشتے کے اندر بہت زیادہ منافع، بہت زیادہ اچھائیاں اور بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور ان کے متعلق بڑی تفصیلی طور پر گفتگو ہو چکی ہے۔ لیکن بہرحال یہ رشتہ خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ خونی رشتے وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ باپ 1000 مرتبہ کہہ دے کہ میں اپنے بیٹے کو عاق کرتا ہوں، میرے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ پھر بھی بیٹا ہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو 10 لاکھ دفعہ کہہ دے یہ میرا بھائی نہیں ہے، لیکن وہ بھائی ہی ہے۔ ایک بھانجا ماموں کو کہہ دے یہ میرا ماموں نہیں ہے، وہ قیام مرتے دم تک جو ہے وہ ماموں ہی رہے گا، چچا چچا ہی رہے گا، خالو خالو ہی رہے گا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے انہیں کہا گیا کہ رحموں سے ان رشتوں کو پیدا کیا۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو اللہ نے ان رشتوں کو، جیسے ہی اس دنیا میں آئے تو اللہ نے ان رشتوں کی بنیاد رکھی، یہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ لیکن بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس رشتے کو آپ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس رشتے کو اختیار آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ رشتہ بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس رشتے کو ختم کرنا ناگزیر بھی ہو جاتا ہے، گو کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ یا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں، مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک جو ہے وہ طلاق۔ جائز تو ہے اس لیے کہ نیچر کا تقاضا تھا، فطرت کا تقاضا تھا کہ بعض دفعہ ایسے حالات بنتے ہیں کہ علیحدگی مناسب ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ پسندیدہ نہیں۔ فطرت کا خیال رکھتے ہوئے جائز تو قرار دے دیا، لیکن پسندیدہ نہیں فرمایا۔ فطرت کا کیا مطلب؟ کہ دین اسلام نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا ہے، لیکن اس معاملے کو موجودہ مغربی دنیا یا موجودہ مغربی معاشرے میں جس طریقے سے یہ رشتے کو توڑنا آسان ہے ویسے بھی نہیں ہے۔ کہ شادی کی اور 2 دن کے بعد کہا بھائی مزہ نہیں آ رہا، طبیعت نہیں مل رہی، یعنی وہاں تو کھیل ہے نا مغربی معاشرے میں۔ اب تو خیر نکاح کا بھی اتنا زیادہ وہ تکلف نہیں کرتے، تو اگر وہ تکلف کریں بھی تو وہ چھوڑنا کوئی بڑے معمول کی بات ہے، بڑی چھوٹی چیزوں پر اور بہت چھوٹے مسائل پر اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس رشتے کو ختم کر دینا، ڈائیورس دے دینا، عورت کا ڈائیورس دے دینا یا مرد کا ڈائیورس دے دینا ایک بالکل نارمل بات ہے۔
دین اسلام نے ایسا بھی اس کو کھلا نہیں چھوڑا کہ جب مرضی آئے طلاق دے دی اور جب مرضی آئے علیحدہ ہو، کچھ قدغنیں لگائیں، اور بالکل ایسا بھی نہیں کر دیا کہ کیسے ہی حالات ہو جائیں، کتنے ہی برے حالات ہو جائیں، دونوں کی علیحدگی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ ہندو مذہب کے اندر ہے پرانے، اب تو ان کے یہاں بھی اتنا نہیں رہا کہ اگر کچھ ہی ہو جائے عورت جو ہے وہ مرد سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں تک تھا پرانے، یہ تو ہندوستان کی موجودہ حکومت نے اس پر پابندی لگائی، آج سے 50-60 سال پہلے، 100 سال پہلے تک اگر کسی عورت کا کہ خاوند کا انتقال ہو جاتا تو بعض قبیلوں کے اندر یہ رسم تھی اور اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا وہاں کے معاشرے میں کہ عورت بھی جو ہے وہ اسی آگ میں جل جائے جس آگ میں جو ہے شوہر کو جلایا گیا، اسے چتا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گو کہ لازمی نہیں تھا لیکن بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو اب آ کر اس پر جو ہے کچھ عرصے پہلے پابندی لگی، گویا یہ کہ بعض مذاہب میں علیحدگی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے مرتے دم تک، ایسا بھی اسلام نے نہیں کیا، درمیانی راہ دی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا بھی نہیں آیا اور علیحدہ کرنا بھی نہیں آیا۔ اس نکاح کے ختم، اول تو یہ انتہائی، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابغض المباحات عند اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے لیکن قرآن مجید نے اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دوسرے پارے کا دوسرا آدھا، جو دوسرا نصف ہے، پورے کا پورا اس کے مسائل پر مشتمل ہے، طلاق کے مسائل پر۔ سورۃ النساء، نام ہی سورۃ النساء، یعنی نساء جو ہے عورتوں کی سورت، اس کے اندر تفصیلی طور پہ طلاق کے مسائل کو، میاں بیوی کے مسائل کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں باقاعدہ 27ویں پارے میں سورت نازل ہوئی، سورۃ الطلاق، نام ہی اس کا سورۃ الطلاق ہے۔ اس سے سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے اور کتنی تفصیل سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ چنانچہ جو میں نے آیت تلاوت کی، الطلاق مرتان، اللہ فرما رہے ہیں طلاق دو ہی ہیں۔ کتنی ہے؟ بہت اہم موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور مبالغہ میں نے کبھی اس معاملے میں نہیں کیا کہ ایک دن چھوڑ کر یا ہر روز تقریباً ایک دن چھوڑ کر، یا اور بعض دفعہ ہفتوں میں کئی دفعہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں موبائل فون پر یا واٹس ایپ پر، 95% یہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا الطلاق مرتان، قرآن کہہ رہا ہے طلاق کتنی ہے؟ مرتان، دو ہی دفعہ طلاق۔ کیا مطلب ہے اس بات کہ یہ جو تم کلیشن کوف سے فائرنگ کرتے ہو 3 طلاق کی، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح طریقہ کار طلاق دینے کا وہ یہ ہے کہ آدمی طہر کی حالت میں، جب عورت پاک ہو، ماہواری نہ ہو۔ دیکھو دین نے، شریعت نے فطرت کا بڑا لحاظ رکھا ہے، یہ دین ہے ہی دین فطرت۔ کیوں کہ ماہواری میں اللہ نے یہ حکم اس لیے کہ ماہواری میں عورت سے تھوڑی سی جو ہے مرد کو کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے قربت ہی نہیں ہوتی اس میں۔ جب قربت نہیں ہوتی تو ایک گونا دل کے اندر تھوڑی سی کراہیت سی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے موقع پر یہ فیصلہ نہ کرو، بلکہ جب وہ پاک ہو جائے تب یہ فیصلہ کرو اگر کرنا ہے تو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دی، اور دینے کے بعد 3 مہینے تک، یعنی 3 اس کی ماہواریوں تک اس مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے کہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کیسے کرے گا؟
کوئی لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر فارمیلٹی نہیں ہے، جسٹ زبان سے یہ کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یہ رجوع ہو گیا۔ لیکن یہ طلاق دینے کے بعد اب کتنی طلاقیں رہ گئیں؟ دو۔ دو کا اختیار اب اس کو حاصل ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر تم نے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، رجوع جو ہے 2 طلاقوں تک آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ فامساکم بمعروف، اگر تم نے رکھنا ہے تو طریقے سے رکھو۔ 3 لفظوں کے اندر اللہ نے پوری کی پوری اسکیم کو بیان فرما دیا۔ ایسی عجیب اور معجزانہ کتاب ہے یہ قرآن مجید۔ 3 لفظوں میں اللہ نے پوری طلاق کی اسکیم کو بیان فرما دیا کہ اگر نوبت آئے تو تم نے یہ کرنا ہے، الطلاق مرتان، 2 دے سکتے ہو۔ کیوں؟ 2 اگر دو گے تو 2 کے بعد، پہلی کے بعد دوسری کے بعد رجوع کر سکتے ہو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر تم نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، رجوع کے کلمات بول کر، اچھا جی میں رجوع کرتا ہوں۔ ہاتھ بھی اگر پکڑ لیا بیوی کا خلوت کے اندر ایسے ہی مذاق سے، وہ بھی رجوع ہے، فقہا فرماتے۔ فَإِمْسَاک، رکھنا ہے تو طریقے سے رکھو، معروف طریقے سے رکھو، او تسریح بِإِحْسَان، اور اگر چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑو، طریقے کے ساتھ چھوڑو۔ کیا مطلب؟ رجوع نہیں کیا، جیسے ہی 3 ماہواریاں مکمل ہوں گی عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی، تم بھی کہیں اور نکاح کر سکتے ہو، یہ عورت بھی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ چنانچہ علیحدگی کا جو تصور ہے وہ اگر 1 طلاق سے بھی حاصل ہو رہا ہے تو پھر 3 طلاق دینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ دین کہتا ہے۔ اس لیے کہ 3 طلاق کے بعد عورت حلال ہو ہی نہیں سکتی، دوبارہ نکاح واقع نہیں ہو سکتا۔ 1 طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد اگر ماہواریاں گزر گئیں، رجوع نہیں بھی کیا، تب بھی دوسرا نکاح ہو سکتا ہے، اگر عورت نے کہیں اور نکاح نہ کیا ہو تو۔ 3 طلاق کے بعد تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ 3 سے مراد 3، 2 سے مراد 2، اور 1 سے مراد 1۔ تمام فقہائے امت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تمام فقہائے جید فقہائے امت کے نزدیک متفق کا مسئلہ ہے کہ 3 اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی تو وہ 3 ہی واقع ہوتی۔ یہ جو آج کل فتوے نویسیاں شروع ہوئی ہیں کہ جناب دے دیتے ہیں اور پھر جناب فتویٰ لے کر آتے ہیں کہ نہیں 3 اگر ایک مجلس میں دے دی تو اس سے مراد 1 طلاق ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ آج کے بعد، پہلے اصل میں عربوں کے اندر تاکیدی الفاظ بولے جاتے تھے، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد 2 کا مطلب 2، 1 کا مطلب 1، 3 کا مطلب 3۔ بھائی میں آپ کو کہوں 3 کلو آلو دے دو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 کلو؟ بھائی 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے، آپ بولیں ہی مت وہ الفاظ۔ چنانچہ آپ کے عرضی نویس جتنے بھی ہیں کورٹوں کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے طلاق کے جو ڈرافٹ تیار ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ میں اس کو، اور یہ کیوں ہے، بڑے بڑے وکلاء موجود ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کے اندر 1 طلاق لکھا کریں، چنانچہ لکھا ہوا 3 ہوتا ہے، واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں کو، ابھی پچھلے ہفتے میں نے جو ہے ایک خاتون نے بھیجا کہ اس طرح معاملہ ہوا، میں نے کہا اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی 3 لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کون بے وقوف اس کو 1 کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے فلاں 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 کہہ رہے تھے کہ 3 اگر ایک مجلس میں۔ میں نے کہا ایک تو طلاق لکھ کر دی ہے، لکھنے میں بھی 3 کو واضح کیا ہے بالکل، اس کے بعد بھی اگر کوئی بے وقوف، تو آپ کو اگر زنا کرنے کا شوق ہے تو کریں، دین تو مسئلہ تو ہم نے بتانا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، نہ کرنا آپ کی مرضی ہے بھائی۔
تو خوب سمجھ لیجئے، دین اور شریعت، قرآن مجید کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق کتنی ہیں؟ 2۔ تیسری طلاق کے بعد عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نکاح کی کوئی صورت نہیں۔ اور 2 طلاقوں کے بعد آدمی زبان سے رجوع کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس 3 تک جاؤ ہی مت، اس لیے کہ یہ آدمی بسا اوقات جذبات میں فیصلہ تو کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے۔ شریعت تمہیں یہ کہہ رہی ہے ایک دروازہ کھلا رکھو، تمہیں پچھتاوا ہو تاکہ دروازے سے واپس آ جاؤ، دوسری دفعہ واپس آ جاؤ، لیکن اس کو کھیل نہ بناؤ۔ یہ بڑا اہم رشتہ ہے، اور اس رشتے میں اونچ نیچ کا ہونا زندگی کا یہ ایک معمولی مرحلہ ہے، یہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ دوستوں کے رشتے کے بارے میں تو نہیں کہا قرآن نے کہ اگر تمہیں دونوں میاں بیوی کے درمیان شقاق اگر محسوس ہو، اختلاف محسوس ہو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اچھے آدمی کو، معتبر آدمی کو مرد کے گھر سے لے آؤ، اور ایک معتبر آدمی کو عورت کے گھر سے لے آؤ کہ بھئی یہ فیصلہ کر دیں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کی نیت صحیح ہوگی اللہ تعالیٰ ان میں موافقت دوبارہ پیدا فرما دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے 2 دوستوں کے رشتے کے بارے میں نہیں کہا، یہ 2 عورتوں کے یا 2 بھائیوں کے یا باپ بیٹے کے یا باپ بیٹی کے، ماں بیٹی کے رشتے کے بارے میں نہیں کہا کہ اگر یہ اختلاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ 2 مختلف الطباع لوگ، ایک عورت ایک مرد جمع ہوئے ہیں، ان کے درمیان اختلاف کا ہو جانا، ناچاکی کا ہو جانا، یہ قدرتی مظہر ہے، یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کس قدر تفصیل کے ساتھ، اور پھر ایک اور موقع پر وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ اکبر۔ کہ بعض اوقات تم عورتوں کے اندر کوئی نامناسب چیز دیکھتے ہو، کچھ بھی دیکھتے ہو، زبان کی تھوڑی تیز ہے، تھوڑی سی نافرمان ہے، تو قرآن مجید دوسری طرف ترغیب دے رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ یہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کیوں ساری دنیا کو اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، یہاں گزارا کرنا پڑتا ہے، اس رشتے میں بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی سننی پڑتی ہے، تھوڑی سنانی پڑتی ہے، کبھی سن لینا کبھی سنا دینا۔ قرآن کیا کہہ رہے، دوبارہ میں کہوں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں کچھ اس کے اندر برائی محسوس ہو، طبیعت کے کچھ خلاف محسوس ہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ، اور تم برا محسوس کر رہے ہو، کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اور شاید اس کے اندر خیر رکھی ہو، تمہیں نہ پتا ہو۔ قرآن مجید کے الفاظ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی رکھنا ہے تب بھی طریقے سے رکھو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور اگر چھوڑنا ہے، فیصلہ کر چکے ہو تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ کار ہے تب بھی جو ہے تحفے تحائف دے کر، اور یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ گربان ایک دوسرے کے پکڑے ہوں، ایک دوسرے کے خاندانوں نے، نہیں، طریقے کے ساتھ علیحدگی بھی ہو سکتی ہے اگر قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسی ضمن میں ایک چیز آج کل آخری میں عرض کر دوں، اور وہ ہے موجودہ دور کے اندر عدالتی خلا۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ اور خلا ہوتا کیسے، کیا ہے؟ خلا سے مراد یہ ہے کہ عورت دونوں کے مزاج میں کوئی موافقت نہ ہو رہی ہو،
یا دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر رہے ہوں، یا کوئی بھی وجہ ہو، ایسی وجہ ہو جو شرعی یا طبعی وجہ ہو، اور عورت جو ہے کچھ مال دے کر علیحدگی لے لے، نکاح کو ختم کر دے، اسے کہتے ہیں خلا لینا۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ؟ لیکن اس کے اندر کوئی وجہ جو ہونی چاہیے وہ ایک ویلڈ وجہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ جی میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں، یہ ہو رہا ہے۔ 3-4 مہینے گزرتے ہیں اور جو ہے پرانا جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، جس کے ساتھ کالج یا یونیورسٹی میں افیئر تھا، اب اس کو جانا ہے اس کے پاس۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، خلا کی جو شریعت کہتی ہے، اور عدالتوں میں خلے داخل ہو جاتے ہیں، اور ایک دن شوہر جو ہے گھر پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہوتا ہے اور خلے کی ڈگری آ جائے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور عدالتی ڈگری میں لکھا ہوتا ہے تمہاری بیوی سے علیحدگی ہو گئی۔ بھائی کب علیحدگی ہو گئی؟ نہ عدالت نے بلایا مجھے، نہ کوئی وجہ پوچھی، نہ کوئی ویلڈ ریزن پوچھا۔ چنانچہ خلا کا تصور دین اسلام میں ہے، اس کے لیے جو ریزن ہے وہ بڑا سالڈ ہونا چاہیے۔ ظلم کرتا ہو، نان نفقہ نہ دیتا ہو، ازدواجی حقوق کے قابل نہ ہو، یہ وہ ریزنز ہیں، اور بھی ہیں جو میں نے چیدہ عرض کر دیے کہ ان کی بنیاد پر عورت جو ہے وہ عدالت جا سکتی ہے، اور پھر عدالت میں جج اس کو بلائے اور اس کو مہلت دے کہ تم ان ریزنز کو دور کرو۔ پھر اگر وہ دور کر دے تو دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا، نہ خلا ہو سکتی ہے نہ طلاق ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس نے ان ریزنز کو دور نہ کیا تو پھر عدالت کہتی ہے کہ تم اس کو ایک طلاق دے دو، اختیار دیتی ہے عدالت۔ یہ شریعت کا طریقہ کار ہے۔ پھر اگر وہ طلاق نہ دے تو عدالت نکاح کو فسخ کر دیتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ کوئی ویلڈ ریزن جو ہے عورت اسٹیبلش کر سکے عدالت کے اندر، اسٹیبلش کر دیا، اس کے بعد قاضی یا جج بلائے، مرد کو بلائے، اس کو نوٹس بھیجے، وہ نہ آئے وہ ڈیبیٹ الگ ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ وہ آئے، اس کی بات سنیں، اس کو کہے تم یہ ریزنز دور کرو، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تمہارے پاس۔ اگر وہ دور کر دے تو سب معاملہ ختم۔ اگر وہ دور نہ کر سکے تو اس صورت میں عدالت یہ کہے گی کہ تم اس کو ایک طلاق دے دو۔ اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ دے تو عدالت جو ہے نکاح کو کیا کر دے؟ فسخ کر دیتی ہے۔ یہ ہے شرعی طریقہ کار خلا کا۔ اور آج کل جو ڈھکوسلے بازی شروع ہوئی ہے خلا کے معاملے میں، جس کو دیکھو، لڑکے آ گئی شوہر سے، ہو جاتی ہے لڑائی، والدین پہلی بات یہ کرتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں ڈگری لینے کے لیے، کھیل بنایا ہوا۔ اگر تمہارے پاس شرعی طور پر کوئی ریزن موجود نہیں ہے، اور یہ خلا جو عدالتی اگر لے بھی لیا تو یہ شرعی طریقے سے نہیں لیا، آگے عورت کا اگر کہیں نکاح ہوگا جائز نہیں ہے، شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے، جا کے پورے پاکستان کے کسی بھی دارالفتہ سے پوچھ لو۔ اور جو میں نے ریزنز آپ حضرات کو بتائے، یہ اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ بہت کمی کوتاہی ہو رہی، لوگوں کو مسائل کا علم نہیں، اور اب تو نکاح کرواتے ہوئے نکاح کے اندر پہلے سے لکھواتے ہیں کہ جی یہ بچی کو طلاق کا اختیار دینا ہے، بچی کو طلاق کا اختیار دلوانا ہے۔ ہمارے آئلی قوانین، جو ملکی آئلی قوانین ہیں، اس کے اندر کچھ سقم ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ بات عرض کر رہا ہوں جو شریعت قرآن و سنت کی روح سے صحیح بات، متفقہ بات۔ بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمارے ان رشتوں کو برقرار رکھے، مرتے دم تک برقرار رکھے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کبھی نوبت آ جائے تو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بھائیوں کو بھی بتاؤ، بہنوں کو بھی بتاؤ کہ اگر اتنی زیادہ مجبوری اور کیفیت آ جائے تو بس ایک طلاق پر اکتفا کر کے اس رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جو کام ایک طلاق سے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے 3 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
دو دروازے آپ کھلے رکھیں اپنے لیے کہ اللہ رب العزت بعد میں انشاءاللہ تعالی کوئی سبیل پیدا فرما سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔